السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ لوگوں کی پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہو گیا ہے، اس لیے مارننگ ٹو گرامر ہائی اسکول نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ تو آج ہم اپنی اسلامیت کی کتاب کی سیکنڈ ٹرم شروع کرتے ہیں، اور اس سیکنڈ ٹرم کا پہلا سبق جو ہے وہ ہے جمعہ اور عیدین۔ ٹھیک ہے، عیدین عید کی جمع ہوتی ہے، اور اس کا ہم تعارف اور معاشرتی اہمیت پڑھیں گے، یعنی معاشرے میں ان کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں جمعہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ اسلام میں اجتماعی عبادت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اجتماعی عبادت وہ عبادت جو مل کر ادا کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ مل کر جو عبادت کرتے ہیں اس کو اجتماعی عبادت کہتے ہیں۔ اجتماعی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہیں، انہیں ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، باہمی تعلق خوشگوار ہو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خوشگوار ہو، اچھا ہو، آپس میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس ہو۔ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ نماز جمعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ نماز جمعہ کا تعارف و اہمیت، اس کا تعارف اور اس کی اہمیت۔ جمعہ کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ نماز جمعہ شرعی عذر کے بغیر، یعنی کسی بھی شرعی سبب کے بغیر یا بہانے کے بغیر ترک نہیں کی جا سکتی، یعنی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ نماز جمعہ ظہر کے وقت باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ باجماعت یعنی جس میں امام جو ہے وہ امامت کرواتا ہے، باقی لوگ پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ میں 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ دوسری اذان کے بعد امام 2 خطبے پڑھتا ہے۔ کتنے خطبے پڑھتا ہے؟ 2 خطبے پڑھتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، نیکی، بھلائی اور آپس کے اچھے تعلقات کا درس دیا جاتا ہے۔ کس چیز کا درس دیا جاتا ہے؟ نیکی کا، بھلائی کا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا۔ خطبے کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ خطبے کے بعد 2 رکعت نماز جمعہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت میں فرمائی ہے۔ ترجمہ: مومنوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی واضح ہوتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعہ کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں جی، یہ کس کا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور یہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو ہوتا ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں۔ اور جو چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی ہو یا فرمائی ہو تو اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ آیت ہے اور یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ کی اہمیت یوں واضح کی کہ مسلمان جب صحیح طور پر نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب ایک مسلمان بالکل ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو اس نے اس پورے ہفتے میں جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، یعنی زیادہ عزت والا، زیادہ اہمیت والا، زیادہ احترام والا دن ہے۔ ٹھیک ہے۔ نماز جمعہ کے آداب، اسے جمعے کے دن کو دنوں کا سردار بھی کہتے ہیں۔
نماز جمعہ کے آداب۔ نماز جمعہ کے لیے نہا کر، صاف کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جانا چاہیے۔ نہا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر جانا چاہیے، یہ سنت نبوی بھی ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں نماز جمعہ کے لیے جاتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسجد میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، جہاں بھی جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے اور لوگوں کے درمیان سے گزر کر نہیں جانا چاہیے۔ نماز جمعہ سے قبل امام خطبہ دیتا ہے، یعنی نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتا ہے۔ خطبہ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خطیب۔ ٹھیک ہے، اس خطبہ کو توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ جمعۃ المبارک کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام مل جل کر زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مسلمان جامع مسجد میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جامع مسجد کیا ہوتی ہے؟ علاقے کی وہ بڑی مسجد جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، اسے جامع مسجد کہتے ہیں۔ اس موقع پر عوام کی اصلاح کے لیے، یعنی کہ ان کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے کی خاطر علماء روحانی، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے موضوع پر وعظ کرتے ہیں، یعنی انہیں نصیحت کرتے ہیں یا پھر خطبہ دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں اکٹھے ہونے والے مسلمان خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو، کہ آواز کو پوری توجہ سے سنتے ہیں، معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ نماز جمعہ کی بدولت، نماز جمعہ کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ خوشگوار ہوتے ہیں، آپس میں محبت اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے۔ اب ہے عیدین۔ یہ نماز، اوپر ہم نے سارا نماز جمعہ کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہم پڑھیں گے عیدین کے بارے میں۔ عیدین کیا ہے؟ عید کی جمع کو کہتے ہیں عیدین، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دو عیدیں مناتے ہیں مسلمان ایک سال میں۔ کون کون سی؟ ایک ہے عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اور ایک ہے عید الاضحیٰ جسے ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو جو عید منائی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں، اور 10 ذی الحج کو جو عید مناتے ہیں اسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اسلام میں خوشی کے جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ یہ تہوار ایک طرف تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول یعنی تعلقات اور نادار یعنی مستحق مسلمانوں کی مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، یعنی مستحق مسلمان جو ہیں ان کی مدد کا ذریعہ